السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام ابو موصلی کے مجموعہ احادیث سے کچھ احادیث ہیں۔ احادیث نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 78۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی تربیت حرام غذا کے ساتھ کی گئی ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 79۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جس کی تربیت حرام غذا کے ساتھ کی گئی ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 80۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ممبر کی سیڑھیوں پہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ ہو، بے شک یہ ٹیڑھا پن کو درست رکھتی ہے، برائی کو مٹاتی ہے، بھوک کو ختم کرتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 81۔ حضرت معاذ بن رفع بن رافع انصاری اپنے باپ رفع سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر رو پڑے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا شروع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آہستہ بات کی، پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آہستہ بات کی، پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گزرے سال اس گرمی میں یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ عز و جل سے عفو اور عافیت مانگو اور ایمان مانگو دنیا و آخرت میں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 83۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 85۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدس میں ایک آدمی تھا، ہم اس کی عبادت اور ریاضت پہ تعجب کرتے۔ ہم نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو نہیں جانتا۔ ہم نے اس کے اوصاف ذکر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو نہیں جانتا۔ ہم اسی حالت میں اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ وہ آدمی آ گیا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے آدمی کے متعلق بتلاتے ہو جس کے چہرے پہ شیطانی اثرات نظر آتے ہیں۔ وہ آدمی آیا، مجلس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، جب تو مجلس کے پاس کھڑا تھا تیرے دل کے اندر یہ بات تھی، اس مجلس میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے یا مجھ سے بہتر نہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو کون قتل کرے گا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس ہے، اس کو قیام کی حالت میں پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں ایسے آدمی کو قتل کروں گا جو نماز پڑھتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو نے کیا کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ناپسندیدہ کیا کہ میں نمازی کو قتل کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو مارنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں۔ وہ نکلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چھوڑ دیا، میں نے اس کو سجدے کی حالت میں پایا، بس میں نے اس حالت میں اس کو مارنا پسند نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس آدمی کو مارے گا؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بدبخت کو قتل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر تو نے اس کو پا لیا تو یقیناً قتل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بدبخت دفع ہو گیا تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو وہ چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج اس کو قتل کر دیا جاتا میری امت اولین و آخرین میں 2 آدمی اختلاف نہ کرتے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا اس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 86۔ حضرت زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میری طرف کسی کو بھیجا جنگ یمامہ میں، آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر میرے پاس آیا ہے، اس نے عرض کی کہ جنگ یمامہ سے بڑے قاری قرآن شہید ہوئے ہیں، میں خوف کرتا ہوں کہ اس طرح قاری شہید ہوتے رہے تو سارا قرآن چلا جائے گا، میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو فرمایا کیا میں ایسا کام کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی اللہ کی قسم یہ بہتر جمع کرنا۔ مسلسل حضرت عمر مجھے عرض کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے میرے سینوں کو کھول دیا، جس طرح اللہ نے حضرت عمر کے سینوں کو کھولا تھا، میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر کی تھی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ نوجوان سمجھدار رہے ہیں، ہم آپ کو متہم بھی نہیں کرتے، حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے تھے، آپ قرآن کو تلاش کریں، آپ جمع کریں۔ حضرت زید فرماتے ہیں اگر مجھے ایک پہاڑ اٹھا کے دوسری طرف منتقل کرنے کا مکلف بنایا جاتا تو مجھے ایسا کرنا زیادہ آسان تھا۔ میں نے عرض کی میں وہ کام کیسے کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مسلسل ابھارتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے میرے سینے کو کھول دیا جس طرح ابو بکر عمر کے سینے کو کھولا تھا۔ میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا، میں نے جمع کیا پرچوں اور شانوں کی ہڈیوں اور کھجوروں کے پتوں سے اور مردوں کے سینوں سے۔ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت خزیمہ بن ثابت سے پائی، وہ آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ وہ مصاحف جو ہم نے جمع کیا تھا جس میں قرآن تھا وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا ان کی زندگی میں۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو حضرت عمر کے پاس رہا، جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 87۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے۔ حضرت حذیفہ اہل شام کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان میں اہل عراق کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کو ان کی قرات کے خلاف نے پریشان کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے عرض کی اے امیر المومنین اس امت کو سنبھال لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ یہود و عیسائیوں کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کریں۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ میری طرف مصحف بھیجیں، ہم اس کو مصحف میں لکھتے ہیں، پھر ہم یہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان نے زید بن ثابت اور عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو مصحف میں نقل کرنے کا حکم دیا اور قریش کے 3 افراد سے فرمایا جب تم اختلاف کرو اور زید بن ثابت کسی آیت کے لکھنے کے متعلق تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے مصحف حضرت حفصہ کو واپس کر دیا اور ہر شہر میں ایک نسخہ بھجوا دیا جو اس سے نقل کیا گیا تھا اور حکم دیا
جو اس کے علاوہ کسی اور کے پاس قرآن ہو اس کو مٹا دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ زہری نے فرمایا مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے بتایا، انہوں نے زید بن ثابت کو فرماتے ہوئے سنا کہ سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی جس سے مصحف کو نقل کیا گیا، وہ حال یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، اس کو تلاش کرو۔ میں حضرت حذیفہ بن ثابت کے پاس پائی، وہ آیت یہ تھی من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ میں نے اس کو مصحف میں نقل کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 88۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چند لوگ نہیں جائیں گے، ایک دھوکے باز، دوسرا برے اخلاق والا۔ جنت میں سب سے پہلے غلام اور لونڈیاں دروازہ کھٹکھٹائیں گے بشرطے دونوں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوں، دونوں اپنے آقا کے لیے بھی خیر خواہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 89۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بد اخلاق نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس امت میں زیادہ غلام و یتیم ہوں گے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا تم ان کی ایسے ہی عزت کرو جس طرح اپنی اولاد کی کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جو اللہ کی راہ میں تو نے باندھا، تمہارا غلام تمہاری کفایت کرے گا، جب وہ نماز پڑھیں گے وہ تمہارے بھائی ہیں، جب وہ نماز پڑھیں گے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 90۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چند لوگ نہیں جائیں گے، دھوکے باز، بخیل، احسان جتانے والا، برے اخلاق والا۔ سب سے پہلے جنت میں غلام جائے گا بشرطے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہو۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 91۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں برے اخلاق والا، لعنتی، جس نے مسلمان کو نقصان دیا، دھوکہ دینے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو صالح سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اس جگہ کی طرف کھڑے ہوئے تھے، پھر حضرت ابو بکر رو پڑے، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی شے عافیت ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی شے نہیں دی گئی۔ ابو معاویہ نے کہا مگر ایمان۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 93۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس آیت کے بعد کیسے اصلاح ہوگی کہ جو برا عمل کرے اس کا وہ بدلہ دیا جائے گا، ہم کو ہر شے کا بدلہ دیا جائے گا جو ہم سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تم پہ رحم کرے، کیا آپ غمزدہ ہوتے ہو کہ آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی، یعنی آپ کو بیماریاں نہیں لگتی؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بدلہ ہے۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 94۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد کیسے اصلاح ہوگی کہ جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہم کو ہر شے کا بدلہ دیا جائے گا جو ہم سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تم پہ رحم کرے، کیا آپ غمزدہ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ آپ کو بیماری نہیں لگتی ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بدلہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے بیان کیا یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا ہے؟ میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ گمان ہے کہ واجب کرنے والی ہے، میں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 98۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اترے، ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بکری بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، پھر فرمایا یہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ، ان کی ماں نے پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئیں، پھر دوسری بکری لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، پھر حضرت ابو بکر کو پینے کے لیے دیا، پھر ایک اور بکری لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، پھر خود اس کو نوش فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 99۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل مکہ کی طرف برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ آئندہ سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگ ہو کے نہ کرے، جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اس کا معاہدہ اس کی موت تک برقرار رہے گا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کی مسافت طے کر چکے تھے، پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھیجا اور کہا ابو بکر کو میرے پاس لاؤ اور ان کو پیغام پہنچاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے متعلق تو ہمیشہ بھلائی ہی اترتی ہے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا کہ اس پیغام کو میں خود پہنچاؤں یا میرے خاندان میں سے کوئی ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔